تو آپ کو شوق ہو کون سی آیت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر کون سی آیت نے اس پر اثر کیا. جائیے دیکھیے سورہ طٰہٰ کی آیات کو جس نے عمر رضی اللہ عنہ پر اثر کیا. آپ ترجمہ دیکھیں گے تو وہ بات نہیں آئے گی جو عربی کلام ہے وہ عربی کلام ہے. بجے UK میں اور 8:30 بجے یورپ میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے UK میں اور رات 11 بجے یورپ میں پیس ٹی وی اردو پر. شیخ فیض الرحمان ندوی. ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. جو قوم بھی قرآن کو لے کر اٹھے گی دنیا و آخرت میں اسے کامیابی عطا ہوگی. اللہ کے احکامات اور انعامات کا تفصیلی تذکرہ، ذکر قرآن. اللہ کے کلام کا جامع بیان، ذکر قرآن. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام. اور لقد، البتہ، تحقیق. میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. لا تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں انڈیڈ، اور اس کو کلاسیکل اردو میں البتہ یا یقیناً کہہ سکتے ہیں آپ. ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے انڈیڈ، لا. اور قد کا مطلب ہے ہو چکا. قد جو ہے پھر دوسری قسم کی تاکید کے لیے آتا ہے کہ آلریڈی. جیسے بہترین مثال ہے قامت الصلاۃ، یعنی نماز کھڑی ہو گئی. قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی. گاڑی چلی گئی ایک بات ہے، گاڑی جا چکی اس میں جو پاور ہے نا وہ کائنڈ آف یا کسی طرح سے قد کے قریب ہے. قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ، آلریڈی، یا البتہ تحقیق. تحقیق یعنی حق ہو گیا، ثابت ہو گیا، ہو چکا. البتہ تحقیق. یسرنا، ہم نے آسان کیا. 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 القرآن، قرآن کو. للذکر، ذکر کے لیے آسان کیا. لا کا ہم نے مطلب دیکھا البتہ یا انڈیڈ، اور لی کا اس سے پہلے مطلب ہم نے دیکھا تھا تاکہ. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر. یہ مثالوں سے ہم کو یاد رکھنا ہے تاکہ آگے ہم کو کافی آسانی ہو. آسان کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسرنا القرآن للذکر، ذکر کے لیے آسان ہے. فتوے دینے کے لیے قرآن آسان نہیں ہے. احکام نکالنے کے لیے قرآن آسان نہیں ہے. اگر کوئی شخص ترجمہ سیکھ لے یا ترجمہ پڑھ لے اور اس میں سے احکام یا فتوے دینے لگے یا نئے نئے انٹرپریٹیشن کرنے لگے، اس کے لیے آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا ذکر کے لیے آسان ہے. اور ذکر کے دو معنی ہیں، ایک ہے حفظ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات لکھی تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں بچے ہمارے 10-11 سال کے پورے 600 صفحات کی کتاب حفظ کر لیتے ہیں. اگر آپ اس معجزے کو آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ایسا کیجئے، اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو ایک صفحہ فرینچ کا لیجئے یا ایک پیراگراف فرینچ کا لیجئے اور اس کو حفظ کرنے کی کوشش کیجئے. تب معلوم ہوگا کہ یہ معجزہ کیسا معجزہ ہے اور یہ وعدہ کیسا وعدہ ہے، اور کیسا اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں بچے، ایک دو نہیں، دنیا میں غیر عرب تقریباً 80% ہیں، عرب صرف 20% یا 18% ہیں. لاکھوں بچے وہ اس کو حفظ کر لیتے ہیں.
الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو کئی صفحات یاد ہیں. قرآن آسان ہے حفظ کے لیے. اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایسا ہی آسان ہوگا سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو ذکر کا دوسرا معنی ہے. سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے, اور آسانی کی کئی صورتیں ہمارے لیے رکھ دی ہیں. مثلا جیسا ہم نے دیکھا سورہ فاتحہ ہی کو سمجھ لیں ہم تو اس کے الفاظ 7500 بار آتے ہیں. اگر ہم بنیادی نماز ہی سمجھ لیں جو اس کورس میں کر رہے ہیں ہم, تو اس کے الفاظ قرآن کریم میں 40,000 بار آتے ہیں. بیسک نماز, آخر اس سے زیادہ کیا آسان کیا جائے؟ اگر اس کے باوجود بھی ہم کوشش نہیں کرتے تو یہ انتہائی درجے کی لاپرواہی ہے, انتہائی درجے کی ناقدری ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہمارے پاس ہے دونوں کو گڈ مٹ کر دینے سے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھو گے, بعض لوگ قرآن سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہدی للناس. ارے مسلمان تو کیا ہے, ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, مسلمانوں کے لیے ہی نہیں, ہدی للناس, ساری انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. استغفر اللہ, بڑی جرأت کی بات کرتے ہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ہدایت کے لیے, انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. اور کوئی کہتا ہے کہ سمجھو گے تو گمراہ ہو جائے گا. اصل میں وہ دونوں کو گڈ مٹ کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ فتویٰ دینے کے لیے آسان ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے آسان ہے, حفظ کرنے کے لیے آسان ہے, اور دوسرا معنی سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے, سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. اس آیت کو اپنی زندگی میں لانا ہے تو وہ فارمولا ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اس سے ایک دعا نکالیں, احتساب کریں اس کی روشنی میں, اور کیا کریں, پلان بنائیں اور اس بات کی تبلیغ کریں. یہ ایک فارمولا ہے سادہ سا, ایسا نہیں کہ یہی فارمولا ہے. مختلف آیات و احادیث کی روشنی میں اور سیرت کی روشنی میں اس کو ترتیب دیا گیا. ایسا نہیں کہ یہی فارمولا کہیں سے نازل شدہ, اور نہیں, سادہ سیدھا فارمولا ہے عام انسانوں کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اللہ تعالیٰ کا ہم نے قرآن کو آسان کیا. یہ ایک خبر ہے تو میں فوری کہوں اے اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور میرے لیے آسان کر دے. آسان تو ہے, مجھے توفیق دے انویسٹمنٹ کرنے. قرآن آسان ہے, آٹومیٹک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آٹومیٹک آ جائے, آٹومیٹک نہیں ہے, آسان ہے. اس کی روشنی میں احتساب کیا جائے کہ کل یا پچھلے ہفتے میں نے کتنا وقت لگایا قرآن پڑھنے کے لیے. لگایا ہے الحمدللہ, نہیں لگایا استغفر اللہ. پلان کیا ہے, آج سے پلان کیا ہے, اس ہفتے کا پلان کیا ہے, اور پھر اس بات کی تبلیغ بھی ہو کہ قرآن آسان ہے ذکر کے لیے. کتنے غیر مسلم ہیں جنہوں نے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونا ایک پورے اپنے مذہب کو تبدیل کرنا ایک انقلابی جو ہے تبدیلی ہے, لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. کیونکہ قرآن آسان ہے ذکر کے لیے. نہ صرف آسان بلکہ یہ بہترین کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم, تم میں سے بہترین, من جو, تعلم القرآن, تعلم یعنی سیکھے, تعلم سیکھے, تعلم سیکھے, تعلم القرآن قرآن کو سیکھے, وعلم سکھائے, ہو اس کو. خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تعلم یعنی سیکھے اور علم سکھائے. علم کی طاق میں رہے تو تعلم ہوگا. کہ اصل میں من کا مطلب ہے کون, اور یہ انگلش کے لفظ ہو کے برابر, یا اگر آپ انگلش جانتے ہو تو ہو سے اس کا ترجمہ بہت اچھا ہوتا ہے. مثلا انگلش میں ہم کہتے ہیں ہو آر یو. اگر میں کہوں ہو آر یو تو اس کا مطلب ہوگا آپ کون ہیں. جواب میں اگر میں کہوں آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے, میں وہ ہوں, ترجمہ کیا ہوگا, جو کل آپ سے ملا تھا. ہو شروع میں آئے تو کون, بیچ میں آئے تو جو. اچھا, اسی طرح عربک میں خبر کا پہلا سوال کیا ہے, من ربک. یاد رکھ لیجئے, من ربک, کون ہے تیرا رب. من ربک, کون ہے تیرا رب. یہ شروع میں آئے تو کون ہے, بیچ میں خیرکم